وہ سٹیج آتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کرکٹ کا میچ جیت جانا ہی کامیابی ہے. پھر وہ سٹیج آتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے سب سے خوبصورت دکھنا، سب سے اچھے کپڑے پہننا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر انسان زندگی کی اس سٹیج میں قدم رکھ لیتا ہے کہ اپنے اچھے کپڑوں پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا موازنہ کرتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ایک واقعہ اس حوالے سے بیان کیا ہے اور انہوں نے یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ بیان کیا اور انہوں نے یہ عبرت کے واقعے کے اندر لکھا کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی پکڑ اس طرح آتی ہے کہ موقع کے اوپر بندے کو پکڑ لیتی ہے. کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا. لوگوں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا تنو مند ہے، بڑا جوان ہے، بڑا طاقتور ہے. لوگوں نے اس کی جب خوبصورتی کی تعریف کی تو وہ فخر میں آیا اور اس نے کہا میں تو اتنا عمدہ بناؤ سنگار کرتا ہوں، میں تو اتنی عمدہ تیاری کرتا ہوں کہ میری تیاری کو دیکھ کر اللہ بھی حیران رہ جائے. منہ سے یہ الفاظ نکالے. امام ابن کثیر کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بندہ جعل ینقص سمٹنا شروع ہوا، بیمار ہونا شروع ہوا، سکڑنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ایک بازو اس کا قد رہ گیا. اس کے رشتہ دار آئے، بوری میں ڈالا اور لے گئے. کئی مرتبہ فخر کی سٹیج کے اندر انسان اتنے بڑے بول بول لیتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک جملہ، صرف ایک جملہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اسی سٹیج کے اندر رہتے رہتے جب انسان تکاثر کی سٹیج میں قدم رکھتا ہے، اس لمحے کو قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا ہے کہ وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے. زندگی کے 40 برس بیت جاتے ہیں لعب میں، لہو میں، فخر میں، زینت میں، بناؤ سنگار کے اندر، تفاخر کے اندر. زندگی کے 40 برس گزر گئے. اب بندہ سمجھتا ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے، لیکن قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اس کی زندگی کا عروج ہے، اس کے بعد صرف زوال ہی زوال ہے. 40 برس تک کوئی انسان قوت اور طاقت پکڑ سکتا ہے، صحت میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر انسان سمجھے میں نے سدا بہار جوان رہنا ہے، ہمیشہ صحت رہے گی، تو وہ بھول جائے وہ اگلی سٹیج میں قدم رکھ چکا ہے. اب اس کا زوال شروع ہو گیا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کی سٹیج میں قدم رکھنے کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ میری اولاد کامیاب ہو، میری اولاد سب سے زیادہ ہو، میرا مال سب سے زیادہ ہو. مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش انسان کے دل میں اس عمر میں اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب میں اور آپ کہنے والا بھی اور سب سننے والے اس سے مبرہ نہیں ہیں. یہ وہ سٹیج ہے جس کے اوپر انسان پھر زندگی میں ایسا بہکتا ہے کہ دو میں سے اچھائی یا برائی کے راستے کو اختیار کرنا اگرچہ جوانی کے اندر بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن 40 برس کے بعد انسان کا جس طرف رجحان بنتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے اسی سمت میں چل پڑتا ہے. الا ماشاء اللہ، کسی کو اللہ ہدایت دینا چاہے بڑی عمر میں بھی دے سکتا ہے. لیکن اس سٹیج کے اندر انسان کا پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اولاد کی اس کو ہرس ہو جاتی ہے، مال کی اس کو ہرس ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ اولاد کی خاطر حرام کی وادی میں قدم رکھ لیتا ہے، مال کی خاطر حرام کی وادی میں قدم رکھ لیتا ہے، اور رزق حلال کے کو چھوڑ کر رزق حرام کی وادیوں میں اتر جاتا ہے. دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا؟ اس اگر آیت کی تفسیر کے اوپر میں اور آپ غور کریں نا، بہت سے پاکیزہ اور حلال رزق کمانے والے زینت کی سٹیج تک حرام سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن جب زندگی گھاٹے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں. عقل کے اوپر تف کی بات ہے کہ نہیں؟ جب تک عروج آ رہا تب تک تو حلال کھایا، حرام سے کنارہ کشی کی. اب زوال کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے، لیکن اب حرام کمانا شروع کر دیا. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، اپنے مالوں کو نشو و نما کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گوشت
جو حرام سے پلا بڑا ہو، اللہ نے حرام کیا اس کے اوپر جنت، اللہ نے حرام کیا اس کے اوپر جنت، وہ جب تک آگ میں جل کر اپنی سزا نہیں بھگتے گا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، کتنی وعید کی حدیث ہے۔ حرام کا ایک گھونٹ پانی پی لیا، اب جسم کے اندر شامل ہے، یا تو توبہ کر کے اللہ سے معافی کر لے اسی دنیا کے اندر، اور اللہ کی قسم اگر بغیر توبہ کے اس حرام رزق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوشت آگ میں جلے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام میں پرورش پانے والا گوشت آگ میں نہ جلے؟ میں اور آپ صرف تکاثر کے پیچھے حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ذرا احادیث کے اوپر غور کرو۔ کیا نبی کریم ہمسائے کے حقوق بیان کر رہے ہیں؟ ہمسائے کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ بتائیے ہمسایہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ بتائیے ہمسایہ آپ کا عزیز ہے؟ نہیں، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، ہمسائے کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اس سے بھی اگلی بات سمجھیے، جو سوال کرنے والا ہے، سوالی فقیر آپ کا رشتہ دار ہے؟ آپ کا عزیز ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا وہ بھی حقدار ہے آپ کے مال کا۔ سوال کرنے والا حقدار، ہمسایہ حقدار، رشتہ دار حقدار، وہ تو ہوتے ہی ہیں رشتہ دار۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا؟ انسان یہ تو غیر ہے نا، سوال کرنے والے ہمسائے رشتہ دار نہیں، لیکن انسان کو یہ ہرس اور ہوس اتنی بری لگتی ہے، انسان اپنے دوستوں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنے رشتہ داروں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے جن کا حق تمہارے پہ مقدم ہے۔ ایک بکاری اور فقیر کا حق، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بکاری اور فقیر تمہارے مالوں میں حق رکھتا ہے تو تمہارا رشتہ دار اور تمہارا دوست تم کس اصول کے تحت اس کے پیسے کو تلف کر سکتے ہو؟ بتائیے کون سے اصول کے تحت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ایک بلشت زمین، ایک بلشت، صرف ایک بلشت کسی بندے کی، کسی رشتہ دار کی، کسی عزیز و اقارب کی، کسی دوست کی ایک بلشت زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، کس کے ساتھ؟ ظلم کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ پیسے دیے بغیر ایک بلشت زمین پہ قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن یہ زمین 7 زمینوں تک گہری ہو جائے گی، اس کا وزن اتنا بھاری ہو جائے گا اور اس بندے کو اس زمین کا وزن اٹھانا پڑے گا۔ ایک بلشت زمین۔ بتائیے آج ہم میں سے اکثر یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے، کچھ لوگ جوانی میں بھی حرام کی طرف چلے جاتے۔ مجھے اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جو بندہ اس تکاثر کی سٹیج میں قدم رکھ چکا ہے وہ اپنی اصلاح کرے۔ اور لوگوں، رزق حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی بری چیز ہے، اور اسی سٹیج میں سب سے زیادہ آتا ہے۔ کتنی بری چیز ہے؟ بندہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو، کیا کہہ رہا ہو؟ یا رب یا رب۔ رب کا پتہ نا کون ہے؟ رب وہ ہے جو صرف مسلمان کا رب نہیں ہے، کافر بھی ہو، فاسق بھی ہو، یہودی بھی ہو، عیسائی بھی ہو، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رب وہی اللہ ہے۔ اور یہ صفت کیسی ہے؟ کبھی دیکھا کسی عیسائی کے بال نہ بڑے ہوں، کسی یہودی نافرمان کے ناخن نہ بڑے ہوں، اس کے جسم کی نشو و نما نہ ہوئی ہو؟ یہ رب ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کے اوپر یہ صفت حاوی کی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نبی کریم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس صفت کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ حالت کیا ہے؟ احرام باندھے ہوئے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے، جو مقام دعاؤں کی قبولیت کا اہم مقام ہے۔ کس نام سے پکار رہا ہے؟ یا رب یا رب کہہ کے پکار رہا ہے کہ رب کہنے سے تو رب دے ہی دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تخصیص نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب پوری کائنات کی مخلوق کا ہے۔ یہ رب کہنے سے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور حالت احرام میں کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان تمام صفات کے ہونے کے باوجود رب اس کی دعا کیسے سنے گا؟ جب اس کا کھانا ہی حرام کا، جب اس کا پینا ہی حرام کا، جب اس کا مال ہی حرام کا ہے۔ کیا مطلب؟ اس بات سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت
رزق حرام کو کھانے والے کا نیک عمل بھی قبول نہیں کرتے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی 3 آیات ہیں. پہلے لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، پوری دنیا کے لوگوں کو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں حلال ہی کھایا کرو. رزق دینے والا تو تمہارا رب ہے، رزاق تو وہ ہے. دنیا پہ جو چیز نازل کی پہلے دن، اس میں 1 پاؤنڈ، 1 رتی برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. کتنی اللہ رب العزت پیار سے تمہیں اور مجھے سمجھا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زمین کا جتنا وزن ہے اس کے اندر 1 چھٹاک، 1 ماشا فرق اس طرح نہیں آ سکتا، الا یہ کہ اللہ رب العزت چاہے آسمان سے کوئی چیز گرائے، صرف وہ اضافہ ہو سکتا ہے. نہیں تو جتنا لوہا اترا ہوا ہے اتنا ہی رہنا ہے، جتنا سونا اترا ہوا اتنا ہی رہنا ہے. جب رزاق اللہ ہے تو اللہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے حلال طیب کھاؤ. پھر کیا کہتا ہے؟ ایمان والو تم بھی حلال کھاؤ. اگر بات یہاں تک ہوتی نا، بات کافی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کتنی عظیم آیت ہے. اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، پہلے حلال رزق کماؤ، پھر نیک عمل کرو، پھر نیک عمل کرو. کیا مطلب؟ محدثین نے تفسیر میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ طاہر ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی ذات اعلیٰ و ارفع اور طیب و طاہر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ طیب اور طاہر مال کو قبول کرتا ہے. کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے اس کی خام خیالی ہے. ہم میں سے بھی آج جو کوئی بیٹھا ہے، اللہ کی قسم اللہ کی بارگاہ میں آ کے صرف یہ کہہ دے اللہ اس کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. کیوں نہیں کہتے؟ ارادہ کیوں نہیں باندھتے؟ سوچتے کیوں نہیں اللہ حرام کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ ایک لقمہ حرام سے پہلے اللہ اگر زندگی کے اندر حرام آنا موت دے دے. اگر انسان اس فلسفے، اس نقطے کے ساتھ اپنی اصلاح کرنا چاہے، اللہ کی قسم میں کہنے والا بھی اور سب سننے والے اگر آج ارادہ کر لیں کہ ہم نے حرام نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود رستے بھی پیدا کرتا ہے. حرام سے انسان کما رہا ہے اور سوچ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں انشاءاللہ. صبح کا خطبہ بھی اسی موضوع پہ ہے. لیکن یہ گناہ ایسے ہی معاف ہو جائیں گے کہ رزق حرام کھا رہا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو کیا گناہ معاف ہوں گے؟ نہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ہے کہ کوئی میلا کچیلا کپڑا ہو، اس کو پاک اور صاف، جیسے آج کل صابن وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اور صابن سے ہی میل اترے گی نا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو آ کے کہے کہ یہ میلا کپڑا ہے، نعوذ باللہ پیشاب سے دو پاک ہو جائے گا؟ رزق حرام سے آپ چاہتے ہیں آپ اللہ کی قربت حاصل کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کپڑا مزید پلیت تو ہو سکتا ہے، صاف نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی قسم جو آج یہ ارادہ کر کے یہاں سے جائے گا آج کے بعد لقمہ حرام نہیں کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وعدہ سچا ہے، ان سے زیادہ اوتھینٹک اور پکی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ اللہ اکبر قرض واپس کرنے کی نیت رکھتا ہو، صرف نیت رکھتا ہو اور ارادہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے. حضرت عائشہ ایک مرتبہ قرض لیتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا آپ قرض لے رہی ہیں، آپ کو تو حاجت نہیں. کہا میں نے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ سے سنا تھا جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ واپس کروں گا اللہ اس کے لیے مددگار کو نازل کرتا ہے، تو میں چاہتی ہوں میرے لیے اللہ مددگار نازل کر دے. قرض کی حاجت نہیں ہے، صرف فضیلت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مسلمانوں کو یہ تربیت بھی کیا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کو کوئی قرض مانگے فوری دو. تم اگر صدقہ نہیں کر سکتے ہر روز تو اتنے پیسے تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. 1000 روپیہ بندہ روزانہ کوئی غریب نہیں دے سکتا. 1000 روپیہ صرف بھائی کو قرضہ دے دیا نا، ہر روز نامہ اعمال میں 1000 روپیہ لکھا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، رزق حرام سے بچنا ہے. یہ تو تکاثر کی سٹیج ہے، یہ دھوکے کی سٹیج ہے، یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے. انشاءاللہ موقع آیا اس حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، لیکن آج آپ کے سامنے وہ آخری سٹیج بھی رکھنا چاہتا ہوں.
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اسٹیج میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی 40 سال کے بعد کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر کنسیڈر کیا ہے. پھر وہ ایسی عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس عمر میں انسان کے سارے پیرامیٹرز، انسان کی ساری تھنکنگ بدل جاتی ہے. اس دور میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کا سب سے اونچا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے شوگر نہیں تو میں کامیاب ہوں، اگر مجھے بیماری نہیں تو میں کامیاب ہوں، اگر مجھے بلڈ پریشر نہیں تو میں کامیاب ہوں، اگر میں چل رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں. اللہ کی قسم یہ سٹیج ایسی ہے کہ قرآن پاک نے اس کو ضعف و شیبہ کہا کہ قوت کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے قوت کو چھین لیتا ہے. اور اس عمر میں بہت سے لوگ پھر میری طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن ان کو عمل کثیر کرنے کا موقع عنایت نہیں کیا جاتا. کیا وجہ ہے؟ آج بزرگوں سے پوچھ لیجئے، کئی بزرگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ جوانی کے اندر بڑی غفلت میں ٹائم گزرا، بڑی جہالت میں ٹائم گزرا، اب دل کرتا ہے اللہ کی عبادت کریں، لیکن اب چلنے کی طاقت ہی کوئی نہیں، اب چلنے کی ہمت ہی کوئی نہیں. اب دل کرتا ہے اللہ کے سامنے ساری ساری رات کھڑے ہوں، لیکن جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں 1 منٹ بعد زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہ عمر ہے جس کے اندر پھر انسان کو پچھتاوے لاحق ہوتے ہیں. انسان اس سٹیج میں چلا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کا محتاج ہو جاتا ہے. وہ نوجوان جس کو اللہ نے موقع دیا کہ اپنے گھر سے نکل کر اپنی مرضی سے وضو کر سکے، اس دن کس کا محتاج ہے؟ بیٹا نماز پڑھنی ہے، مجھے وضو کرا دو. اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے دل کی ساری تمناؤں کو پورا کیجئے. ایسا نہ ہو پھر وہ وقت آ جائے آپ ضعیف ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع تو ہو جائے لیکن اللہ عمل کثیر کا موقع ہی نہ دے کہ ساری زندگی غافل رہا. اب میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تیرا کھڑا ہونا قبول ہے، لیکن تو وہ رتبوں اور درجات میں اس مدارج کو نہیں پہنچ سکتا ان لوگوں کے جنہوں نے جوانی کے اندر میرے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پورے کا پورا معاف کر کے اعلیٰ درجوں میں لے کے جائے گا. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہے، صحیح حدیث کے، جو تاجر ایماندار ہوتا ہے، دیکھیے حلال رزق کتنی بڑی عبادت ہے. جو تاجر ایماندار ہے، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن ڈاکٹر صاحب وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. ایماندار تاجر، صرف ایماندار تاجر. بتائیے آپ کو پتا ہے نا عبداللہ ابن مبارک کا، مبارک مالی کا واقعہ سنیں. مبارک مالی ہوا کرتے تھے، مدینہ کے اندر نوح کے پاس کام کرتے تھے. نوح آئے 5-6 سال بعد اپنے باغوں کا وزٹ کرنے. مبارک کو کہا پھل لے کے آؤ. مبارک پھل لے کے آیا، کھٹا ہے. کہا پھر پھل توڑ کے لاؤ، پھر کھٹا. 4 دفعہ توڑ کے لایا، 4 دفعہ کھٹا. کہا یہ کیا بات ہے، تجھے اتنی پہچان نہیں ہو سکی کہ میٹھا پھل کیا ہوتا ہے، کھٹا پھل کیا ہوتا ہے، یہ تو کیا کام کر رہا ہے. کہا مالک میری بات تو سن لیجئے، آپ نے مجھے مالی رکھا ہے، اللہ کی قسم 5 سالوں میں کبھی پھل توڑ کے چکھا ہی نہیں ہے. نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر گیا، بیٹی کو کہا اللہ کی قسم اس سے زیادہ نیک آدمی نہیں دیکھا، میں چاہتا ہوں اس سے تیری شادی کر دوں، اگرچہ سٹیٹس کا فرق ہے، اگرچہ ملازم ہے، اگرچہ غریب ہے. بیٹی نے کہا باپ اگر آپ اس نیت سے شادی کریں گے مجھے منظور ہے. شادی ہوئی. اس بابرکت شادی کے نتیجے میں کون پیدا ہوا؟ عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے. سینکڑوں محدثین کے استاد کہ جن کا نام لے کر آج بھی طلبہ کے دل دھڑکتے ہیں، اور جن کا گھر جب بکنے لگا نا، ان کا ہمسایہ گھر بیچ رہا تھا، عبداللہ ابن مبارک کا ہمسایہ گھر بیچ رہا ہے. کہا گھر کی قیمت 10,000 اور عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت 10,000. اتنا عمدہ ہمسایہ، اتنا نیک آدمی، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ایک سکہ راوی، اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتے لیکن ایک سکہ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کو خواب میں دیکھا. میرے بھائیو رزق حلال کی بات کر رہا ہوں، رزق حلال کی اہمیت صرف اس خواب سے
اس خواب کو سن کر غور کیجئے. عبداللہ ابن مبارک خواب میں آئے. بندے نے کہا کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ عبداللہ ابن مبارک مسکرانا شروع ہو گئے. کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا, میری کوئی خطا کے اوپر میری پکڑ نہیں کی, لیکن میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے سامنے جو لوہار رہا کرتا تھا نا, ہاں آپ کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا تھا, اللہ نے جنت میں مجھ سے اوپر اس کا محل بنایا ہے. لوہار کا محل آپ سے اوپر, آپ کے ہزاروں طالب علم, آپ ساری زندگی حدیث کی خدمت کرتے رہے. کہا ہاں اللہ کو اس کی ایک ادا اتنی پسند آئی. کیا ادا؟ جس کے حلال کی سنیے. ادا کیا ہے کہ جب وہ رات کو جاگتا تھا, دیکھتا تھا عبداللہ ابن مبارک کے گھر سے روشنی آ رہی ہے, عبداللہ ابن مبارک تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کو کہتا تھا اللہ کبھی مجھے بھی اتنا فارغ کر دے کسب حلال سے, معیشت کو کمانے سے, کہ میں بھی تیری بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں. اور جب اذان ہوتی تھی, اگر اس کا ہتھوڑا یہاں پہ ہوتا تھا کندھے کے اوپر, تو اللہ اکبر کی آواز آتی تھی. وہ ہتھوڑا اپنے مال کے اوپر نہیں, پیچھے کی طرف پھینک کے مسجد کی طرف چل پڑتا تھا کہ فرائض میں غفلت نہیں کروں گا, نفل چاہے کوئی پڑھوں یا نہ پڑھوں. کس وجہ سے؟ رزق حلال کمانے والا لوہار اللہ کی قسم عبداللہ ابن مبارک سے اوپر نکل گیا. آپ نے اور میں نے آج پختہ ارادہ کرنا ہے کس چیز کا؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیے, اللہ کی قسم توبہ ہر گناہ معاف کر دیتی ہے. آج بھی ابھی بھی اگر ارادہ کیا کہ اللہ آج کے بعد حلال مال ہوگا, تو تمہارے لیے تمہارے راس المال باقی ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فرصت دے گا کہ تم اپنے مال کو پکیدہ کرو. آج ہی نیت کر لو, جھوٹ سے کمایا گیا مال بھی حرام ہوتا ہے. بہت سے لوگ ان قباحتوں میں پڑے. انشاءاللہ وقت آیا تو اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.